السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس کیفا کیا حال ہوگا، استفہام میں، اذا جب جمعنا جمع کریں گے ہم ان کو، جمعنا ہم جمع کریں گے ہم ان کو، لیے یومن یوم ہوتا ہے دن، لا نہیں، ریبا شک، فی میں ہی اس میں، فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فی، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، ووفیت اور وفیت پورا بدلہ دیا جائے گا، وفا اسی سے ہے، کل ہر نفس نفس کو، ما جو کسبت کمایا اس نے، اکتساب کیا اس نے، اس کی بھی ڈیٹیل پیچھے بتائی تھی، اور ہم وہ، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے، ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تفسیر جان لیتے ہیں۔ ہم 20 آیت سے لے کے آج تک یعنی 25 تک یہ کس کے بارے میں پڑھیں؟ یہود کے بارے میں نا۔ تو یہود کی بدعنوانیوں، سرکشیوں اور حق سے دانستہ انکار، کیا کہا جا رہا ہے؟ حق سے جانتے بوجھتے انکار اور اہل حق پر ظلم و ستم توڑنے، ان کو بے رحمی سے قتل کر دینے کی دیرینہ عادت کا تذکرہ ہم نے سنا تھا، یہی ہو رہا ہے نا۔ اور پھر اس پر انہیں قیامت کے دن کی سختیوں کو یاد دلا کر تنبیہ بھی کی گئی تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ پھر ان کی غلط فہمیوں کا رد بھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے کہ وہ خواہ کچھ بھی کرتے رہیں، ان کو یا تو عذاب ہوگا ہی نہیں، اگر ہوا تو سم ڈیز کے لیے، یعنی گنتی کے چند روز کے لیے۔ پھر انہیں واضح کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ تم سے تو تمہاری ہر بدکاری کی سخت باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، اور تمہیں تمہاری کارستانیوں کی پوری سزا دی جائے گی۔ اب دیکھیے کس انداز سے مالک سمجھا رہے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، آپ بھی ذرا امیجن کیجئے جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی، کیا کہا جائے، کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے، جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے۔ آپ امیجن کیجئے جب وہاں سارے لوگ موجود ہوں گے، جب اس وقت جزا و سزا کا دن ہوگا تو پھر حالت کیا ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں پہ من گھڑت امیدوں کی سواری پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی، سیر کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو عقیدہ صحیحہ سے لا تعلق اور اعمال صالحہ سے دور ہونے کے باوجود خواب و خیال میں اپنے آپ کو جنت کے بلند و بالا محلات میں قیام پذیر سمجھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کے متعلق کیا فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے اور جب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہم تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ دوسری قوموں کے قصے سنا کے ہماری آنکھیں کھولی جا رہی ہیں تاکہ ہم وقت سے پہلے سمجھ جائیں۔ پچھلی آیت آپ نے یقیناً سنی ہوگی، تو وہاں سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ نے عہد و پیمان بھی کیے ہوں گے کہ ہم خیالوں کی دنیا سے باہر آ کے عمل کی دنیا کی طرف آئیں گے، کیا ہے نا؟ آپ نے بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم نے بھی وہاں کھڑے ہونا ہے، ہم نے بھی وہاں کھڑے ہونا ہے، پھر ہماری حالت کیسی ہوگی۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمیں تو مایوسی کی طرف جانے ہی اسلام نہیں دیتا کہ دیکھو ہمارے لیے شفاعت کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر صحابہ کرام اجمعین، آپ نے حدیث طیبہ سن رکھی ہے کہ ایک ایک صحابی 70,000 جو ہے اپنے ساتھ بلا حساب بھی لے کے جائیں گے. پھر قرآن کریم بھی شفاعت کرے گے. پھر اس کے بعد حفظ قرآن بھی کریں گے، نماز، روزہ، حج، بہت ساری چیزیں. اب اتنی چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی اگر آپ سوچیں کہ جنت کے بجائے کچھ اور ملے تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے. دیکھو دنیا کے اندر جو قاعدہ ہے نا، جو کرتا ہے وہی پاتا ہے، جو سوتا ہے وہی کھوتا ہے. تو ہم نے سونا نہیں ہے، ہم نے جاگنا ہے، ہم نے عمل کے میدان میں آنا ہے. عمل کی طرف آئیں گے تو کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سوچا ہوگا، بہت کچھ پلاننگ کی ہوگی، سستیوں سے آپ یقیناً نکلے ہوں گے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری سستیوں کا عالم یہ ہے، ہم کچھ نہ کر کے بھی ہمارا دل کرتے کہ سارا کریڈٹ ہمیں ہی جائے اور لوگ بلے بلے بھی ہمیں ہی کریں. گھر میں عورتیں دیکھیں تو بھی، مرد دیکھیں تو وہ کچھ نہ کر کے تو تبھی وہ کہتے کیا ہیں کہ سارے ہمارے ہی گن گئے. تو گن کس کے گائے جاتے ہیں؟ جو کچھ کرتا ہوتا ہے. اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو تب تو یہ بات درست ہے، لیکن اگر کچھ نہ کر کے آپ ایسا کرنا چاہیں گے، اپنی تعریف بھی کروانا چاہیں گے، تو قرآن کریم میں بارہا جگہ پہ ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس چانس ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم خیالی دنیا سے نکل آئیں، ایسی اپنی تعریفیں، جھوٹی تعریفیں کروانے سے نکل آئیں، عمل کے میدان میں آئیں. پھر دیکھیے دنیا میں بھی اللہ آپ کو عزت دے گا اور آخرت میں بھی آپ کو عزت دے گا. اور اگلی آیت کریمہ تو ہے ہی بہت پیاری، جو آپ کو سکھائے گی کہ دیکھو عزت کون دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ عمل کے میدان میں آئیں گے. اور پھر مجھے ایک اور بھی یہ بات آپ سے کہنی، بہت سارے میسیجز میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں قسمت میں ہوا تو مل جائے گا. دیکھو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غالباً کہ قسمت کے جو غلط تصور ہے، خصوصاً ایشین لوگوں کو معذور اور مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے اس نے. حقیقی تصور تو یہ ہے کہ انسان محنت کرے اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دے. کچھ نہ کر کے تو پھر بنا کے جو قسمت میں لکھا ہوا ہے، تو یہ مفلوج کرنے والی بات ہے. تو آپ عمل کے میدان میں آئیے. دیکھیں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. گھر میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے اسی طرح صوبے کی طرف نکل کے ہیں، ملک کی طرف نکل کے ہیں، آپ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں اب ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں اس ٹائم. یہ ذلتیں کیوں ہمارا مقدر بن گئی؟ اللہ نے ایسا نہیں لکھا. اللہ نے تو قرآن کریم میں یہ واضح طور پہ فرمایا کہ عروج اللہ اسی دے گا جو محنت کرے گی قوم، اور محنت کی طرف آئے. خیالی پلاؤ سے ہم لوگ نکل آئیں، خیالی پلاؤ پکانا ہم چھوڑ دیں، عمل کے میدان میں آئیں گے تو کامیابیاں تبھی مقدر بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت کی رسوائیوں سے بچنے کے لیے آپ کو ابھی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ وہاں دیکھیں کوئی آپ کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا بچنے کا. ابھی تو چانسز ہیں، ابھی تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اولیاء کرام وہ لوگ صبح شام رات دن ہر ٹائم اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، خوف خدا رکھنے والے، قرآن و حدیث پڑھانے والے، بہت سارے کہ میں مختصر کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں. ان کا عالم کیا تھا؟ ایک کے نہیں، 2 3 4 اولیاء کرام ہیں جن کی سیم یہ کہانی ہے کہ انہوں نے جب کعبے کا طواف کیا، چکر کاٹتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے. ہم تو چکر کاٹتے ہیں تو پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن کیا گناہوں کو سامنے رکھ کے آپ نے معافیاں مانگی؟ نہیں نا. وہ لوگ معافیاں مانگتے رہے. ان میں سے ایک حضرت نظام الدین اولیاء بھی تھے جنہوں نے کعبے کے دروازے کو پکڑ پکڑ کے رو رو کے یہ کہا تھا، یہ عرضیاں پیش کی تھی، مولا کریمہ ہم نے اپنی تئی کوششیں کر لی کہ پھر بھی اس قابل نہ ہوئے کہ ہم بخشے جائیں، تو محبوب کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کرنا مولا کریمہ، ہمیں اندھا کر کے اٹھائیں. ہم نہیں دیکھ سکتے ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے روئے. ہم نے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے. آپ امیجن کیجیے، آگے بولنے کی سکت نہیں مجھ میں. جب سب
اکٹھے ہوں گے جب اللہ پوچھے گا، ایک ایک لمحہ ہمارا جیسا بیتا ہے، پوچھے گا بتاؤ جوانی کیسے گزری، پیسہ کہاں پہ خرچ کیا، علم کے بارے میں، عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ محبوب کریم بھی ہوں گے. کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ آسانیاں پیدا کرے.